بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب آپ اکیلے میں روتے ہیں، دل ٹوٹ جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگتے ہیں، آپ ہر کوشش سے مایوس ہو جاتے ہیں، جب خاموشیاں بیان سے باہر ہونے لگتی ہیں تو فرشتے اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ ناظرین، ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ سے اتنی بار دعا مانگی، ہم ہر وہ کام کر کے تھک گئے، مگر پتہ نہیں ہمارے نصیب میں یہ ملنا لکھا بھی ہے یا نہیں۔ ہم بہت جلدی ہار مان لیتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ یاد کرو یونس علیہ السلام کا قصہ، انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں کتنی دعا مانگی۔ یاد کرو ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، یاد کرو موسیٰ علیہ السلام کو جب انہیں ملک چھوڑنا پڑا، کیا وہ لوگ بھی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوئے؟ جبکہ ان کی آزمائش ہمارے مسئلے سے کئی کروڑا گنا زیادہ تھی، اور ہم تھوڑی سی آزمائش سے گھبرا کر اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ اللہ تو اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ دوستو، آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ کیسے ایک کفن چور نے ایک قبر سے نوجوان لڑکی کی کفن بھی چرائی اور اس کے ساتھ زنا بھی کیا۔ پھر جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منہ پھیر لیا۔ پھر اس بندے نے ایسا کون سا عمل کیا کہ جبرائیل علیہ السلام نے وحی لے کر آئے کہ میرے اس بندے کو خوشخبری سنا دو؟ تو آئیے وہ واقعہ سنتے ہیں۔ ناظرین، فقیہ ابو لیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ نے تنبیہ الغافلین میں ایک قصہ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضری کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں انہوں نے ایک نوجوان کو دیکھا جو بہت زارو قطار رو رہا تھا۔ اس کو روتا دیکھ کر حضرت عمر کا دل پسیج گیا۔ انہوں نے پوچھا، اے نوجوان، کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا، میں نے ایک بڑا گناہ کر لیا ہے، اب میں اللہ کے عذاب سے ڈر رہا ہوں کہ کیا کر بیٹھا، سخت پریشان ہوں، لہٰذا مہربانی فرما کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میری سفارش فرما دیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رو رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عمر کیوں رو رہے ہو؟ عرض کیا، اے اللہ کے محبوب، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا تھا، راستے میں ایک نوجوان کو دیکھا جو کوئی بڑا گناہ کر بیٹھا تھا، وہ بہت رو رہا تھا، اس کی آہ و زاری نے مجھے بھی رلا دیا۔ نبی علیہ السلام نے اندر آنے کی اجازت عطا فرما دی تو وہ نوجوان آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہاں بھی رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نوجوان، کیا ہوا؟ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، میں بہت بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، کیا تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ کا عرش بڑا ہے؟ وہ کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میرا گناہ بڑا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا کرسی بڑی ہے؟ وہ کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میرا گناہ بڑا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو نے شرک کیا ہے؟ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میں نے شرک تو نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو نے اللہ کے کسی بندے کو قتل کر دیا ہے؟ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میں نے کسی بندے کو قتل بھی نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، تو پھر ایسا کون سا گناہ ہے کہ جس کو تو اتنا بڑا سمجھ رہا ہے؟ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب، میرا گناہ بہت بڑا ہے،
میں کئی سال سے کفن چوری کا کام کرتا تھا، مردوں کے کفن اتار کر بیچتا اور اپنی ضرورت پوری کرتا۔ کچھ دن پہلے انصار کی ایک نوجوان لڑکی دفن کی گئی۔ میں نے اپنی عادت کے مطابق رات کو جا کر اس کا کفن اتارا، اور جب کفن اتار کر جانے لگا تو شیطان غالب آیا اور اس نے میری شہوت کو ابھار دیا۔ میں پلٹا اور میں نے اس مردہ لڑکی کے ساتھ زنا کیا۔ جب زنا کر کے اٹھنے لگا تو مجھے یوں آواز آئی کہ جیسے میں لڑکی بول رہی ہو اور کہہ رہی ہو کہ اے اللہ کے بندے، تو نے مجھے مردوں کے مجمع میں ننگا کر دیا اور کل قیامت کے دن اللہ کے حضور حالت زنابت میں کھڑا ہونے کے لیے مجبور کر دیا۔ اب اس کی آواز کی وجہ سے میرے دل پر ایسا روب ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا کوئی غضب ہے اور میں اللہ کی پکڑ میں ہوں۔ جب نبی علیہ السلام نے یہ سنا تو آپ کو بھی بڑا تعجب ہوا اور آپ نے فرمایا، تو نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، تو نے مردہ لڑکی کے ساتھ ایسا سلوک کیا۔ جب اللہ کے محبوب نے بھی فرما دیا کہ یہ ایک بڑا گناہ ہے تو وہ نوجوان اٹھا اور روتا ہوا باہر چلا گیا۔ اس نے سوچا کہ اس وقت اللہ کے محبوب ناراض ہے، کہیں کوئی ایسی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے منہ سے نہ نکل جائے جو میری بربادی کا سبب بن جائے، اس لیے وہ باہر چلا گیا۔ جب وہ وہاں سے نکلا تو سیدھا پہاڑوں میں چلا گیا۔ وہاں نوجوان 40 دن تک نمازیں پڑھتا رہا، سجدے کرتا رہا اور معافی مانگتا رہا۔ اس کے دل کو آگ لگی ہوئی تھی، وہ رو رو کر اللہ کو منا رہا تھا۔ وہ اللہ کے سامنے عاجزی کرتا کہ اے اللہ میرے مالک، میں آپ کے محبوب کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہوں نے بھی فرمایا کہ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اے اللہ، میں اب کہاں جاؤں؟ میرا تو تیرے سوا کوئی نہیں، جیسا کہ کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں، خدا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔ جب اس نے 40 دن معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ کو منایا تو نبی علیہ السلام کے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ جبریل علیہ السلام نے آپ کی خدمت میں اللہ تعالیٰ کے سلام پیش کیا اور عرض کیا، اے اللہ کے محبوب، اللہ رب العزت نے پوچھا ہے کہ اے محبوب بتائیے کہ کیا مخلوق کو آپ نے پیدا کی ہے یا میں نے پیدا کی ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے مجھے بھی اور ساری مخلوق کو بھی پیدا فرمایا۔ پھر جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے کہ کیا مخلوق کو آپ رزق دیتے ہیں یا میں دیتا ہوں؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مجھے بھی اور ساری مخلوق کو بھی اللہ رب العزت ہی رزق عطا فرماتے ہیں۔ جب یہ باتیں ہو گئی تو تیسری بات پوچھی گئی کہ مخلوق کو میں نے معاف کرنا ہے یا کسی اور نے کرنا ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کو معاف کرنا ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے پیغام بھیجا ہے کہ اے محبوب، اس بندے نے میرے سامنے رو رو کر اتنی معافی مانگی کہ میں نے اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر اللہ کے محبوب نے صحابی کو بھیجا کہ اس نوجوان کے پاس جاؤ اور اس کو خوشخبری سنا دو کہ تیری عاجزی اللہ رب العزت کے یہاں قبول ہو گئی اور پروردگار نے تیری مغفرت کا پیغام بھیج دیا ہے۔ پیارے دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔